ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے کہ کسی شخص نے دریافت کیا، اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خدا نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اور ان پر عتاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو علم الہی کے سپرد کرتے اور کہتے واللہ عالم، اور پھر وہی نازل فرمائی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تو سے زیادہ عالم و دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار تیری اس بندے تک رسائی کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مچھلی کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو، بس جس مقام پر مچھلی گم ہو جائے اس جگہ وہ شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشہ دان میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس حصے میں بہتی ہوئی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم گیا اور چھوٹی سی پگڈنڈی کی طرح ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا سمندر میں ایک خط یا لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گئے تھے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے اور پھر دونوں نے اپنا سفر شروع کر دیا اور ایک دن اور ایک رات میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ جب دوسرے دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب تکان محسوس زیادہ ہونے لگی ہے، وہ مچھلی لاؤ تاکہ بھوک رفع کریں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی تکان محسوس نہیں ہوئی، مگر جب منزل سے آگے غلطی سے نکل گئے تو اب تکان محسوس بھی ہونے لگی۔ یوشع علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو معلوم ہے جب ہم پتھر کی چٹان پر تھے تو وہی مچھلی کا یہ تعجب خیز واقعہ پیش آیا تھا کہ اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ کو یہ واقعہ کہنا بالکل بھول گیا تھا۔ یہ بھی شیطان کا ایک چر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا وہ خط مچھلی کے لیے راستہ اور حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے تعجب خیز بات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس مقام کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی مقام تھا، اور یہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے اور اسی چٹان تک جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا اس جگہ ایک عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سلام کیا۔ اس شخص نے کہا، تمہاری اس سرزمین میں سلام کہاں؟ یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان ہی نہیں رہتے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا نام موسیٰ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو خدا نے تم ہی کو بخشا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تکوینی رموز و اسرار کا علم عطا فرمایا ہے جو تم کو نہیں دیا، اور اس نے تم کو تشریعی علوم کا وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھ کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر و ضابط پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملے کے متعلق بھی جس کی آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے سوال نہیں کریں گے، میں خود آپ کو اس کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک جانب روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سے ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لہٰذا انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی چلے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے کہنے لگے، کشتی والوں کا یہ تو احسان تھا کہ آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کر لیا، اور آپ نے ان کے احسان کا یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں۔ یہ تو بہت نازیبا بات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے، آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ بات بالکل فراموش ہو گئی، اس لیے آپ بھول چک پر معاوضہ نہ کریں اور میرے معاملے میں سخت گیری سے کام نہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پہلا سوال واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ تشبیہ علم الہی کے مقابلے میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی ہے حقیقت کے جیسے سمندر کے سامنے یہ قطرہ۔ کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر یارائے صبر نہ رہا اور فرمانے لگے، ناحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ تو بہت بڑا ہی ظلم کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں تو شروع میں ہی کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چونکہ یہ بات پہلی بات سے بھی زیادہ سخت تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر و ضبط کرنے میں معذور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خیر اس مرتبہ اور نظر انداز کر لیجیے، اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کا کوئی موقع نہ رہے گا اور اس کے بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے گا۔ غرض پہ دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش عیش اور مہمانداری کے ہر طرح قابل تھے، مگر دونوں کی مسافرانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ یہ ابھی بستی ہی میں سے گزر رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسے مکان کی جانب بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت خضر علیہ السلام کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافرانہ وارد ہوئے، مگر اس کے بسنے والوں نے نہ مہمانداری کی اور نہ ٹکنے کو جگہ دی۔ اب یہ کیا کیا کہ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر اجرت درست کر دیا، اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تمہیں بتلا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو، وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں سخت محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وہ جس طرف بڑھ رہے تھے وہاں ایک بادشاہ ظالم ہے، جس کسی کی اچھی کشتی پاتا ہے زبردستی لے لیتا ہے۔ میں نے چاہا اس کشتی میں عیب ڈال دوں تاکہ عیبی سمجھ کر اس کو چھوڑ دے۔ رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کی ماں باپ مومن ہیں۔ میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ یہ انہیں سرکشی اور کفر کر کے اذیت پہنچائے گا، بس میں نے چاہا ان کو پروردگار اس لڑکے سے انہیں بہتر لڑکا دے گا، دیانتداری میں بھی اور محبت میں بھی۔ اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی ہے جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، بس تمہارے پروردگار نے چاہا دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لے۔ یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھو میں نے جو کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔